السلام علیکم ناظرین، لیڈر ٹی وی کے پروگرام اپنی بات کے ساتھ میں ہوں قاسم راج پر، اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر ایوب شیخ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بلاول بھٹو زرداری کا وزیر اعظم کچھ دن پہلے جناب عمران خان صاحب تھا، آج بھی انہوں نے کہا تو میرے بھی وزیر اعظم تھے، اب ہے نہیں۔ اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے، ایک تو ٹائمنگ بتائیے گا، یہ اسلام آباد کا وزیر اعظم میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں۔ ہاں، وہ اس کو سمجھتے یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کو سلیکٹ کیا تھا ان کا خیال تھا یہ پورے ملک کا وزیر اعظم ہوگا۔ بلاول سمجھ رہا ہے، ہم آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، بلاول سمجھ رہے ہیں، ہم نہیں سمجھ رہے۔ ہم تو ووٹر ہیں، ہم تو خود کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہیں۔ تو ووٹر یہ سمجھتا ہے کہ بھائی ہم کو ووٹ دینا ہے، حکومت آ گئی۔ لیڈر یہ سمجھتے ہیں، اور جو پارٹیوں کے ہیڈز ہیں جو مینیج کرتے ہیں اپنی پارٹیوں کو، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے انہوں نے یہ جو بات کی ہے، گزشتہ ایک ہفتے سے وہ اسلام آباد میں تھے۔ اب میں اگر اسلام آباد اور پنڈی میں ہوتا تو میں آپ کو بتاتا جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اور کیا کیا محنتیں ہیں اور ایفرٹس کیا ہیں، کن کن سے ملاقاتیں کی ہیں، کن کن نے ان کو بلایا ہے، کن کن کو انہوں نے بلایا، یہ ساری میں بات وہاں بیٹھ کے تو آپ کو بتا سکتا تھا۔ اب شوم قسمت ہم ہیں یہاں کراچی میں، تو کراچی ویسے بھی لاک ڈاؤن کا، پھر بین الصوبائی ٹرانسپورٹ بھی بند ہے اور ریل بھی بند ہے، کچھ جہاز اسپیشل چارٹر یہ وہ سب چلتے ہیں، باقی خیر ہے۔ یہ جو بین السطور ہوتی ہے نا باتیں، کہ جملوں کے درمیان ہم کوئی ایسی بات کہیں وہ تیزی سے نہ کہہ سکیں، تو وہ بین السطور ایک بات انہوں نے کہی ہے کہ تو وزیر اعظم بن، کنٹینر سے اترو، وزیر اعظم بن کے دکھاؤ، اسلام آباد کا نہیں۔ یہ ویسے جیسے میں عذرائے مذاق گورنر سندھ کے لیے لکھتا ہوں کہ یونین کاؤنسل صدر کے وہ گورنر ہے، تو یہ بھی اسی عذرائے مذاق والے میں، یا ان کی کوئی بات کے پیچھے کچھ ہے؟ نہیں، آپ تو عذرائے مذاق کرتے، وہ عذرائے سنجیدگی کرتے ہیں، دونوں میں یہ فرق ہے۔ اور یہ بین السطور انہوں نے کہہ دیا ہے۔ بات کیا ہے، اب عذرائے مذاق کو چھوڑ کے ہم وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی بات کو دیکھتے ہیں۔ پہلے میں سوچتا تھا کتابوں میں پڑھ کے کہ یہ چودھری غلام احمد اور غلام احمد بوگرا کیسے ہوں گے وزیر اعظم، ٹھیک ہے؟ صحیح، بالکل۔ میں ڈاکٹر صاحب حیران ہوتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ گورنر جنرل کو گورنر ہاؤس سندھ سے اس ہمارے ایک فرمان پہ، اور اس کو چادر میں باندھ کے، اور کیڈلک کار جو ہے، اس کیڈلک کار کی ڈکی میں اس کو کہیں کہ بھائی آج تمہارا کام پورا ہوا۔ تو میں سوچتا تھا یار یہ کیسے ممکن ہے۔ یا ہم نے بہت سارے اور قصے سنے ہیں کہ فلاں رات کو سویا تو صبح کو جاگا ہی نہیں، یا اور قصے سنے ہیں کہ فلاں جو ہے، کئی تو بیرون ملک میں پتہ چلا کہ ہم تھے، ہیں نہیں۔ ہاں ہم تھے۔ اچھا، جیسے ہمارے محترم محمد خان جونے جو تھے، تو ان کو چلتے جہاز میں معلوم ہوا کہ بھائی میں تھا، ٹھیک ہے۔ اب بلاول صاحب نے یہ جو آج بات کی ہے نا، تو یہ اسلام آباد میں، کراچی یا صوبائی جو دارالحکومت ہے، اس میں مراد علی شاہ صاحب کی وجہ سے کورونا ہے، اور اسلام آباد میں بلاول بھٹو، فضل الرحمان، مریم نواز، دوسروں کی وجہ سے ہے کہ حکومت کا کچھ کرو نا۔ ایک فرق یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ میزربلی یہ جو بیوروکریٹس کی پرانی حکومتیں ہوتی تھی نا، جن کو گٹھڑی میں باندھ کے پھینک دیتے تھے، یہ اسی طرح کا حساب ہو گیا ہے۔ اور ان کے وزیر، ان کے کبیر، ان کے مشیر، اور ان کے الف، ان کے بے، ان کے تے، ان کے سے، وہ سب کے سب جو لوگ ہیں نا، انہوں نے سارا ملبہ اٹھایا ہے سندھ پہ، سندھ حکومت پہ، سندھ کے وزیروں پہ، سندھ کے مشیروں پہ۔ مطلب ایک پی ٹی آئی کی پوری گورنمنٹ کا سب سے بڑا حصہ جو میڈیا کو دیکھتا ہے وفاقی سطح پہ، جب تک محترمہ آپا تھیں، تو وہ ساتھ میں سندھ کا کوئی بندہ بٹھا کے اور مرتضی وہاب پہ تقریر کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ
یہ جو ہوا ہے نا، میڈیا ہے یہ اب بندوق والا تلوار والی لڑائی نہیں، اب لڑائی جب میڈیا کی ہے تو انہوں نے تو اپنے سپاہی فرسٹ کلاس لڑائے ہوئے، اب پیپلز پارٹی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ان میں ان کا قصور نہیں، بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا خیال یہ ہے کہ ہم جو لڑائی کریں نا اس میں تھوڑی شائستگی ہو، اس میں تھوڑی برداشت بھی ہو، ٹھیک ہے. میں کل سن رہا تھا کے ٹی این میں جناب فردوس شمیم نقوی کو، تو وہ ایک اینکر پرسن کو کہہ رہے تھے کہ میں آپ کے اس پروگرام کی ٹیپ لے کے اور آپ پہ کیس داخل کروں گا، ٹھیک ہے. یہ پہلے نہیں ہوتا تھا، یہ برداشت ہوتی تھی. یہ خیر ان کی عمر کا تقاضا، ان کے نہیں عمر ڈاکٹر صاحب اسمبلی میں جو باتیں کرتے ہیں اب اس کو چھوڑ دیں. نہیں اب آتے ہیں. بات یہ ہے کہ جناب عمران خان، جو میں کہہ رہا ہوں، یہ جو میں گزارش کر رہا ہوں پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ ان کی جو آپ کا لفظ ہے کہ 56 کی ان کی میڈیا پالیسی وہ آج تک 57 میں داخل نہیں ہو سکے. اب عمران خان کی میڈیا 2020 والی ہے تو اس میں خرابی کیا بات ہے؟ عمران خان کی میڈیا 2020 والی نہیں ہے، عمران خان کی میڈیا 1947 والی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میری وجہ سے وجود میں آیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میری وجہ سے ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر صاحب سمجھنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ سمجھتے رہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسے وہ سب کچھ پھر اس کا وہ کہتے بھی ہیں. جیسے کورونا پہ انہوں نے کل کہہ دیا کہ یہ غریبوں کے خلاف ہوتی کورونا، تو یہ لاک ڈاؤن ہوتا ہے. مجھے تو بلاول صاحب کی اس بات سے بھی اختلاف ہے کہ وہ وزیر اعظم اسلام آباد ہیں، کیونکہ جب ڈپٹی کمشنر اسلام آباد میں آپ کو پہلا لاک ڈاؤن، تو اس سے تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم صاحب کہہ چکے تھے کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کر رہے، تو پھر وہ اسلام آباد کے وزیر اعظم بھی تو نہیں، کیونکہ ڈپٹی کمشنر کا بھی جب معاملہ ان سے اس کو پتہ نہیں چلتا. آپ نے دیکھا کہ ان کا ایک وزیر جو ابھی آیا ہے شبلی فراز، تو اس کے ساتھ میں انہوں نے دیا ہے لیفٹیننٹ جنرل عاصم. ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل عاصم، ابھی ہم تنقید نہیں کر رہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے باہر سے امداد کتنی لی ہے اپنی حکومت کو چلانے کے لیے. اب آپ کو انفارمیشن کا ایک حصہ چلانے کے لیے معاون چاہیے، جناب عاصم سلیم باجوہ صاحب. آپ کو مالیات کے لیے چاہیے ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب آف جیکب آباد. ٹھیک، صحیح ہے. حال واشنگٹن معرفت IMF. ٹھیک ہے. آپ کو چاہیے انتظامی معاملات کے لیے کون؟ مجھے تو فی الوقت ان کی ٹیم میں ایک ہی بندہ نظر آ رہا ہے، وہ اسد عمر نظر آ رہا ہے، اور بھی نظر نہیں. ٹھیک، اسد عمر. تو اسد عمر پہ بھی کبھی سوال کا نشان آ جاتا ہے، اس کو نکال دیتے ہیں. کبھی وہ تھوڑا جب چھلانگ زیادہ مارتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سائیڈ پہ ہو جائے. ٹھیک ہے. آپ کی فارن افیئرس پوری کی پوری دوسرے لوگ چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے فارن افیئرس میں عمران خان صاحب کی مدد کی ہے، وہ کوئی عشر عشیر بھی نہیں کر سکتا عام حالات میں کوئی سویلین فارن منسٹر، جو ابھی آج کے اوقات میں ان کو نے ابھی روس بیٹھا ہے، ابھی سعودی بیٹھا ہے. اچھا چلو ابھی ڈاکٹر صاحب یمن مجھے بیٹھا ہے. بتائیں کہ آج کی پریس کانفرنس کے مد نظر رکھتے ہوئے آپ مستقبل کا سیناریو کیا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں. 18ویں ترمیم رکاوٹ ہے سارے معاملات کی. ٹھیک ہے. پہلے تو وہ اسحاق خان کی یا صدر مرحوم فاروق لغاری کے لیے 58(2) ہوتا تھا نا، ضیاء الحق کے توسط سے ہوتا تھا. اب وہ نہیں ہے، اب سارے دروازے بند ہیں. عدالت بھی کچھ نہیں کر سکتی. عدالت کا نظریہ ضرورت بھی پورا ہو گیا ہے. اس میں تو خیر ہم عدلیہ کے جتنے بھی ججز ہیں اس کا بھی ہم کریڈٹ دیں کہ وہ نہیں ہے نا جمہوریت بھائی، نہیں ہے نا، نہیں ہے نا، وہ راستے بند ہیں. یہ جو آپ آج کل 18ویں ترمیم یہ کوئی بھی آدمی یہ کہتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے آپ خلاف کیوں ہو؟ کوئی کہتا ہے؟ یہ تو کامران خان اور ARY خلاف ہے. مجھے تو کوئی پاکستان میں اور نظر نہیں آ رہا. وہ نہیں، وہ کسی کی آواز بن کے آتے ہیں. وہ ان کا ایک پرابلم ہے. یہ میں مطلب اس کو آپ عذرا مذاق نہیں کہے گا کہ کراچی میں بیٹھا ہوا صحافی
اس کا جو چشمہ ہوتا ہے نا، اس سے آپ کو گگر پھاٹک سے آگے کچھ نظر نہیں آتا. سیم سچویشن اسلام آباد والے کی ہوتی ہے کہ وہ راولپنڈی کو بھی نہیں دیکھ سکتا ہے. تو یہ ان کے پرابلم ہے. ان کو آپ اس چیز کو نہیں دیکھیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی پورا پاکستان ہے، یہی پورا سندھ ہے. تو ان کا مسئلہ ہے، اس کو ہم ابھی ایسا کریں. کورونا سے ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ ویزیبلٹی بڑھ گئی ہے. ہاں، تھوڑا دھند ختم ہو گئی. دھند ختم ہوئی ہے تو اسلام آباد والے کو پنڈی نظر آنے لگا ہے، پنڈی والے کو اسلام آباد نظر آنے لگا ہے، لاہور والے کو بیدیاں، ٹھوکر نیاز بیگ، رائے ونڈ سب نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. نہیں، مجھے تو کرونا میں 2 ہی اشخاص نظر آئے. مرکز میں اسد عمر نظر آیا ہے، سندھ میں مجھے جناب مراد علی شاہ نہیں، باقی تبدیلیاں نہیں باقی نیشنل نیشنل سینئروں میں دیکھیں کہ مریم نواز اب پھر حاوی ہو گئی ہیں. اب شہباز شریف پھر پیچھے ہو گئے ہیں. شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کا انتہائی اہم آدمی ہونے جا رہا تھا. اب شاید وہ ٹرین اس سے مس کرائی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات جو مجھے گزشتہ کئی دنوں سے کھٹک رہی تھی، جو زبردست قسم کا اٹیک کیا تھا شاہ محمود قریشی صاحب نے پنجاب حکومت پہ، اس کی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اس ٹائمنگ کے حوالے سے بالکل بات کیا ہے کہ ہماری پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا، صرف وہ ہوتی ہے آرگنائزڈ. اس کے ہوتے ہیں ABCD پلان. باقی جو ہم اور آپ ہیں نا، ان کے ABCD جو پلان ہے نا، وہ ایسے چونکہ چنانچہ اگر مگر یہ ہوا تو یہ ہوگا، وہ ہوگا تو یہ ہوگا. اس کو ہم ڈیلی ویجز پلان بھی کہہ سکتے ہیں. ڈیلی ویجز پلان آج کا کام کر لیں، شاید میری بات کسی کو سمجھ میں آئے. اب میں آپ کو چلتے چلتے آخر میں بتاؤں کہ پاکستان کی حکومت کے پاس کئی ایک مواقع آئے کہ یہ سیدھی ہو جائے. اب اس حکومت کے پاس سیدھے ہونے کے مواقع کم ہیں، لہٰذا 4 سے 5 لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں جیسے پاکستان میں بنگلہ دیش کی طرح، پاکستان میں ٹیکنوکریٹ سرکار کی طرح. وہ سب کچھ 18ویں ترمیم کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا، نمبر 1. نمبر 2، یہ وزیر اعظم کو جو بین السطور انہوں نے استعفیٰ کا کہا ہے نا، دراصل یہ استعفیٰ ہی ہے ایک چابی جو آگے جا کے کھلتی ہے، باقی سارے مسائل کا حل کر دیتی ہے. اسی لیے انہوں نے اس پہ زور دیا ہے کہ یہ آپ کر دو، کیونکہ انتظامی طور پر اچھا انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں اتنی بین السطور باتیں کی ہیں. مثلا 4 صوبے متحد ہیں. ہاں ٹھیک ہے، مجھے یہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے نہیں بات آئی، لیکن جو مجھے جو بات اچھی نہیں لگی ان کی پریس کانفرنس میں، جس چیز کا ہم بارہا ذکر کرتے ہیں، کراچی اور سندھ پیپلز پارٹی کا ایک لیڈر کراچی اور سندھ کہتا ہے مناسب بات نہیں، ان کو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو سمجھانا چاہیے. بلاول کوئی آسمان سے اتری مخلوق نہیں ہے. میرے لیے جو اعتراض اے کے لیے ہے وہ بی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جو MQM کے لیے، جو گورنر کے لیے، جو PTI کے لیے، وہ بالکل ان کے لیے بھی ہے. اسی لیے یہ بات تو ہضم بھی نہیں ہوگی ایک بات. لیکن ایک بات سنیں جاتے جاتے، وہ یہ کہ بلاول بھٹو نے یہ جو بیڑا اٹھایا ہے اور یہ جو بہت خطرناک بات کر لی ہے اس کے استعفے کی، تو اس کا فوری طور پر جلدی اثر آنا ہے. اور حکومت کے کچھ وزیر اور حکومت کے کچھ لوگ اور جمہوریت کے بہت بڑے سپاہی جو ہیں وہ سارے اب عمران خان کی مدد کو بھی آئیں گے، یا جنہوں نے سلیکٹ کیا تھا تو وہ اگر آئیں گے بھی تو خود انہوں نے بھی سنا ہے، اسلام آباد میں یہ طے کر رکھا ہے کہ یہ اب ہمیں جو گدا گاڑی ہے یہ زیادہ کھینچنے میں دقت ہو رہی ہے. تو یہ سب کچھ اسی طرح جا رہا ہے. اور جاتے جاتے میں اپنے تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو پھر سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ بین السطور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کہا جا رہا ہے کہ 26 مئی تک پاکستان میں ہزاروں لوگ مریں گے اگر اس طرح ہم نے سحری اور افطاری پہ جمع غفیر کیا، اگر اس طرح ہم نے بے احتیاطی کی. خدا را یہ بے احتیاطی ختم کریں، احتیاط برتیں، کورونا کو ایک ظالم اور قاتل وائرس سمجھ کے اس سے مقابلے کا مت سوچیں، اس سے باہر نہ نکلیں. جب ہمارا پرائم منسٹر مقابلے کی بات کرتا ہے، نہیں، پرائم منسٹر صاحب تو بڑے مقابلے کرتا ہے، اب دیکھیں گے نا. ہاں،
تو اس حوالے سے یہ کورونا کا سارا معاملہ جو ہے اس کو سیریس لیں. یہ نہ بین السطور ہے، نہ اوپن ہے، نہ سیکریٹ ہے، نہ ذرائع مذاق ہے، نہ ذرائع سنجیدگی ہے. یہ خالص سائنس کی بات ہے، خالص ہیلتھ کی بات ہے. پاکستان پورے میں، سندھ صوبے میں اسپتالوں میں اتنی گنجائش نہیں ہے، اور یہاں کے ہیلتھ سسٹم میں اتنی سکت اور طاقت اور وسعت اور وسائل نہیں ہیں. لہٰذا آپ سمجھیں کہ جتنے بھی مریض بڑھیں گے تو آہستہ آہستہ یہ ہمارا ہیلتھ سسٹم خود چوک ہو جائے گا. ایسے چوک ہوگا جیسے کسی چھوٹے سے راستے پہ اگر لوگوں کا رش ہو جاتا ہے تو گاڑی نہ ادھر سے جا سکتی ہے نہ ادھر سے جا سکتی ہے. تو راستے کھلے رکھیں، گھروں میں رہیں، کورونا سے احتیاط کریں. 1-2 مہینے میں یہ اگر وبا چھٹ جاتی ہے اور ویکسین اور باقی معاملات حل ہو جاتے ہیں تو پھر جان ہے تو جان ہے، ورنہ بہت خراب یا ہے. جیسے جیکما نے کہا ہے کہ آپ کے پاس اس سے بڑی کمائی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ زندہ ہوں گے. زندہ ہوں گے. انہوں نے کہا کہ انویسٹمنٹ کو، پیسے کو چھوڑ دیں، اس سے بڑی کمائی سب سے بڑی آپ کے پاس یہی ہوگی لاک ڈاؤن یا اس وبا کے بعد کہ آپ زندہ ہوں گے. اس سے بڑی اور کیا کمائی ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پہ اختتام پذیر ہوا. ڈاکٹر ایوب شیخ اور قاسم راجپر کو دیجیے گا اجازت. اللہ.